السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس صورت کی آخری آیت ہے۔ یہ آیت اس صورت کے نزول کے کافی عرصے کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بعض روایات سے تو یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ یہ قرآن پاک کی سب سے آخری آیت ہے۔ یہ آیت 9 ہجری میں نازل ہوئی۔ یہ آخری آیت میراث کلالہ کے بارے میں ہے۔ مسلم میں شعبہ نے ابو اسحاق سے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا، میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے آخری آیت جو نازل کی گئی آیت کلالہ ہے، اور آخری صورت جو نازل کی گئی وہ سورۃ توبہ ہے۔ کلالہ کے معنی میں اختلاف ہے۔ بعض کی رائے میں کلالہ وہ شخص ہے جو لا ولد بھی ہو اور جس کے باپ اور دادا بھی زندہ نہ ہو، اور بعض کے نزدیک محض لا ولد مرنے والے کو کلالہ کہا جاتا ہے۔ لا ولد یعنی جس کی کوئی اولاد نہ ہو، بیٹا یا بیٹی کچھ بھی نہ ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک پہلے والی رائے درست ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر وقت تک اس معاملے میں متردد رہے۔ مسلم میں معدان بن ابی طلحہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کیا اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ کیا۔ پھر کہا، میں اپنے بعد کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑ رہا جو میرے ہاں کلالہ سے زیادہ اہم ہو۔ میں نے رسول اللہ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی دفعہ رجوع نہیں کیا جتنی مرتبہ کلالہ کے بارے میں کیا ہے، اور آپ نے بھی مجھ سے کسی چیز کے بارے میں اتنی شدت نہیں فرمائی جتنی کلالہ کے بارے میں فرمائی، حتیٰ کہ آپ نے اپنی انگلی میرے سینے میں چبھوئی اور فرمایا، اے عمر، تمہیں موسم گرما میں نازل ہونے والی آیت کافی نہیں جو سورہ نساء کے آخر میں ہے، یعنی جس سے مسئلہ واضح ہو گیا ہے، اور میں عمر اگر زندہ رہا تو اس کے بارے میں ایسا واضح فیصلہ کروں گا جس کو دیکھتے ہوئے ایسا شخص بھی فیصلہ کر سکے گا جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ بھی جو قرآن نہیں پڑھتا۔ یعنی اتنی وضاحت اور اتنے اس سے بیان کیا گیا ہے کہ اس میں اگر کوئی قرآن پاک سے رجوع نہیں بھی کرتا یعنی اس نے قرآن پاک نہیں بھی پڑھا ہوا تو اسے بھی سمجھ آ جائے گی اس مسئلے کی۔ سورہ نساء کے شروع میں تمام قانون وراثت بتائے گئے ہیں، لیکن بے اولاد کی وراثت کے بارے میں کوئی واضح احکامات نہیں تھے۔ مسلم اور ترمذی میں سفیان ثوری نے محمد بن مقدر سے حدیث نقل کی ہے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے میں بیمار تھا تو رسول اللہ نے میری عیادت کی۔ آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، دونوں پیدل چل کر تشریف لائے۔ آپ نے مجھے اس حالت میں پایا کہ مجھ پر غشی طاری تھی۔ رسول اللہ نے وضو کیا، پھر اپنے وضو کا بچا ہوا پانی مجھ پہ ڈالا۔ میں ہوش میں آ گیا تو دیکھا کہ سامنے رسول اللہ تشریف فرمائے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میں اپنے مال کے بارے میں کیا کروں؟ اسے ایسے ہی چھوڑ جاؤں یا وصیت کروں؟ وصیت کروں تو کتنے حصے میں؟ اس وقت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد زندہ نہیں تھے اور نہ ہی کوئی بیٹا تھا۔ اس وقت حضرت جابر کی 9 بہنیں ہی تھیں جو وارث بنتی تھیں۔ آپ نے مجھے جواب نہیں دیا حتیٰ کہ وراثت کی آیت نازل ہوئی۔ وہ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی۔ کلالہ کے بارے میں بعض احکام سورہ کے آغاز میں میراث کے بیان کے وقت آ گئے تھے جو کہ ہم پہلے پڑھ چکے ہیں۔ وہ کلالہ کی پہلی شکل تھی۔ اب یہاں کلالہ کی دوسری شکل کا بیان کیا جاتا ہے جو وہاں نہیں کیا گیا تھا۔ اگر مرنے والے کے والدین اور اولاد نہ ہو اور صرف ایک حقیقی بہن ہو یا باپ کی طرف سے بہن ہو تو وہ نصف ترکہ کی حقدار ہوگی، لیکن اگر ایسی بہن مر جائے تو اس کا تمام ترکہ یہ بھائی لے گا، لیکن تمام قرض ادا کرنے کے بعد۔ اگر اس عورت کے ماں باپ اور اولاد نہ ہو، ہاں اگر میت کی ایک کے بجائے 2 بہنیں ہوں، حقیقی ہوں یا صرف باپ کی طرف سے ہوں، تو وہ 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر بہت سے بہن بھائی موجود ہوں
تو اصول کے مطابق مرد کا حصہ عورت کے 2 حصوں کے برابر ہوگا۔ ہاں، یہ بات قابل غور ہے کہ اگر حقیقی بہن بھائی موجود ہوں تو پھر صرف باپ میں شریک بہن یا بھائی محروم ہو جائیں گے، انہیں وراثت سے حصہ نہیں ملے گا۔ یہاں ان بھائی بہنوں کی میراث کا ذکر ہو رہا ہے جو میت کے ساتھ ماں اور باپ دونوں میں یا صرف باپ میں مشترک ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ ایک خطبے میں اس معنی کی وضاحت کی تھی اور صحابہ میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا تھا۔ جامعہ ترمذی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک آدمی مر گیا اور اپنے پیچھے کوئی وارث نہیں چھوڑا سوائے غلام کے جس کو اس نے آزاد کیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی غلام کو اس کی میراث دے دی تھی۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی مر جائے اور اپنے پیچھے کوئی اسبہ یعنی باپ کی طرف سے وارث نہ چھوڑے تو اس کا مال مسلمانوں کے بیت المال میں جمع کیا جائے گا۔ یہ آیت میراث یہاں ختم ہو جاتی ہے اور اس پر اس صورت کا بھی خاتمہ ہو جاتا ہے، اور آخر میں پھر اللہ تعالیٰ انسانوں کو تنبیہ کرتے ہیں، کہا جاتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام کی وضاحت کرتا ہے، تم کو سب کچھ واضح کر کے سمجھایا جا رہا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ یہ نہایت ہی جامع آیت ہے۔ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، میراث کا بھی، دوسرے امور کا بھی، خاندانی تعلقات کا بھی اور اجتماعی امور کا بھی، احکام کا بھی اور قانون سازی کا بھی۔ یا تو تم ہر معاملے میں اللہ کے احکام کی تابعداری کرو گے یا پھر گمراہی میں پڑو گے۔ زندگی بسر کرنے کے 2 ہی طریقے ہیں، تیسرا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ یا تو ہدایت کا طریقہ ہے جو اللہ نے بیان کیا ہے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو گمراہی کا ہے۔ اللہ نے سچ کہا ہے، سچائی کے علاوہ گمراہی کے سوا اور کیا ہے؟ یہ سب میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ ہمیں سیدھے راستے پر، ہدایت کے راستے پر، حق کے راستے پر چلنا ہے، اور جہاں تک ممکن ہو اپنے ساتھ دوسروں کو بھی اس راستے پر چلنے کی ترغیب دینی ہے تاکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو جائے، شاید اسی طرح ہم اللہ کو پسند آ جائیں۔ الحمدللہ آج ہماری سورہ نساء مکمل ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے بعد ہم سورۃ المائدہ شروع کریں گے، اور ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہم اللہ کی کتاب سے پڑھ رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمارے اس عمل کو قبول اور منظور فرمائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔